اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بنات الابن، پوتیوں کے احوال کا بیان۔ پوتیوں کی کل 6 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ پوتی بنت الابن اگر ایک ہو تو اس کو کل مال کا نصف ملے گا، آدھا ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ان کو ثلثان 2/3 ملے گا، جبکہ بنت سلبیہ حقیقی بیٹی موجود نہ ہو۔ جیسے اس پہلی مثال میں بنت الابن ایک ہے تو اس کا فرض نصف ہے، نصف کے مخرج 2 سے ہم نے مسئلہ بنایا، اس کو نصف دیا 1، باقی بچا 1، وہ چاچا کو ملا بطور عصبہ کے۔ مثال نمبر 2 میں بنات بنتان لابن 2 ہے اور تو ان کے حصہ ثلثان ہے، تو 3 سے ہم نے مسئلہ بنایا، ثلثان کے مخرج 3 سے، اور 3 کے 2 ثلث 2 ہوتے ہیں، وہ 2 پوتیوں کو ملے، 1 بچا وہ چچا کو ملا بطور عصبہ۔ پوتیوں کی جو کل 6 حالتیں ہیں، اس میں 3 احوال بعینہ وہی ہے جو بنات کے ہے، سلبی بیٹیوں کے ہے، اور 3 اس کے علاوہ ہے۔ جیسے بیٹی 1 ہے تو اس کو نصف ملتا ہے، بیٹی 2 ہو، بیٹیاں 2 ہو، 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ان کو ملتا ہے، ان کو بھی ایسے ہی ملتا ہے، لیکن یہ کل مال کا آدھا، نصف اور 2/3 ان کو تب ملے گا جب حقیقی بیٹی موجود نہ ہو۔ اس کے دلائل بھی وہی ہے جو بنات کے احوال میں بیان کیے گئے، 3 احوال اور ان کے دلائل وہی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، جیسے بنت کے لیے دلیل تھی وہ بنت الابن کے لیے بھی۔ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جیسے 2 بیٹیوں کے لیے دلیل تھی تو یہ 2 پوتیوں کے لیے بھی دلیل ہے۔ نمبر 3، اگر ایک بیٹی موجود ہو پوتیوں کے ساتھ تو پھر پوتیوں کو کل مال کا سدس ملتا ہے، خواہ پوتی 1 ہو یا زیادہ ہو، سدس کے اندر شریک ہوں گی۔ جیسے اس مثال میں ایک بنت الابن ہے اور ایک بنت ہے، تو بنت کو کل مال کا نصف ملے گا اور پوتی کو سدس ملے گا۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ السُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، ان کو چٹائی حصہ ملتا ہے ایک حقیقی بیٹی کی موجودگی میں، تاکہ کل مال کے 2 ثلث پورے ہو جائے۔ لہٰذا یہاں سدس کے مخرج 6، نصف کے مخرج 2 میں تداخل ہے، تو اکثر المتداخلین جو تداخل کا قاعدہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا اور سدس بنت الابن کو دیا اور نصف بیٹی کو دیا، اور باقی 2 بچے وہ بین کو ملیں گے، اس لیے کہ بین یہاں پر اخت، یہاں پر عصبہ ہے۔ ایک بیٹی کی موجودگی میں بنت الابن پوتی کو کل مال کا سدس کیوں ملتا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی وجہ سے۔ اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ورثہ میں ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتی کو بھی نصف ملے گا، اور اس کے بعد انہوں نے سائل سے کہا کہ آپ جائیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے بھی اس کے متعلق آپ سوال کریں، اور وہ جو جواب دے آ کہ مجھے بھی آپ بتا دیں۔ چنانچہ سائل گیا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی بتا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
لقد ضللت اذن انا وما انا من المهتدین، اگر میں یہ فیصلہ کروں تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ للبنت النصف، بیٹی کو تو یا نصف ملے گا، اور ولابنۃ الابن السدس، پوتی کو یہاں سدس ملے گا، اور جو باقی بچا وہ اخت کو ملے گا، بہن کو ملے گا۔ وہ یہاں پر عصبہ بنتی ہے بیٹیوں پوتیوں کے ساتھ، جیسے کہ ان کے احوال میں بیان کیا جائے گا، اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ۔ تو یہ بعینی وہی صورت ہے جو حدیث کے اندر مذکور ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ کیا۔ امام احمد اور امام بخاری نے انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جب پوچھنے والے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بتا دیا، تو انہوں نے فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک تم میں اتنا بڑا علامہ موجود ہے اس وقت تک آپ مجھ سے نہ پوچھا کریں، انہی سے اس بارے میں آپ سوال کیا کریں۔ تو یہ حدیث اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ چٹ ایسے کیوں ملتا ہے یہاں پر پوتی کو؟ اس لیے کہ شریعت نے بنات یا بنات الابن کا حصہ 2/3 مقرر کیا، ثلثان۔ یہاں جب بیٹی نصف لے لیتی ہے تو ثلثان میں سے پھر ایک باقی بچتا ہے جو کہ سدس ہے، تو یہ سدس لیتی ہے حقیقی بیٹی کے ساتھ تکملۃ الثلثین، تاکہ کل مال کے 2 ثلث پورے ہو جائے، جو بیٹیوں یا پوتیوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ چوتھی حالت، 2 حقیقی بیٹیوں کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوتی، ولا یرثن مع الصلبیتین۔ دیکھو یہاں 2 بیٹیاں ہیں، ایک پوتی ہے اور ایک چچا ہے، تو پوتیوں کا حصہ ثلثان ہے، ثلثان کے مخرج 3 سے مسئلہ بنا اور 2 ثلث ان کو دیے گئے، ایک بچہ اور چچا کو ملے گا۔ یہاں پر بنت الابن ساقط ہو گئی، اس لیے کہ ثلثان سے زیادہ حصہ ہے نہیں، ثلثان 2 بیٹیوں نے لے لیا تو اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ 5ویں حالت، ہاں 2 بیٹیوں کی موجودگی میں تو یہ وارث نہیں ہوتی، لیکن بنت الابن کے ساتھ اگر ابن الابن آ جائے تو پھر یہ وارث ہو جائے گی، جو باقی بچے گا یہ ابن الابن کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے، جیسے بیٹی بنت ابن کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے تو یہ بنت الابن ابن الابن کے ساتھ عصبہ بنتی ہے۔ یا بھی مسئلہ 3 سے بنایا جائے گا، اور 3 کی 2/3 2 ہے، وہ 2 بیٹیوں کو ملے گا۔ اب ایک باقی بچا وہ بنت الابن اور ابن الابن میں للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کیا جائے گا۔ کیسے تقسیم کیا جائے گا وہ باب التقسیم میں آپ پڑھیں گے۔ تو یہ اپنے اس بھائی کے وجہ سے وارث ہو رہی ہے۔ 6ٹھی حالت ان کی یہ ہے کہ ابن کی وجہ سے بنت الابن ساقط ہو جاتی ہے، لہذا اس مثال میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، شوہر رہ گیا اور بیٹا رہ گیا، بنت الابن رہ گئی، تو مسئلے میں ایک فرض ہے، شوہر کا یہاں پر ربع ہے، تو ربع کا مخرج 4 ہے، اس سے ہم نے مسئلہ بنایا، اور 4 کا ربع 1 ہے وہ شوہر کو دیا، باقی 3 بچے وہ ابن کو دیے، اور بنت الابن یہ ابن کی وجہ سے ساقط ہو گئی، وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ۔ تو 3 حالتیں تو ان کی وہی ہے جو بنات کے ہیں، ایک ہو تو نصف ملے گا، 2 ہو تو ثلثان ملے گا، اور بنت الابن کے ساتھ ابن آ جائے تو یہ عصبہ بنتی ہے۔ یہ 3 احوال بیٹیوں والے ہیں اور 3 ان کے علاوہ ہے، تو اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔